نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج کی یہ محفل میلاد ایم ڈی اے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں انعقاد پذیر ہے۔ معززین سوسائٹی اور اہالیان شہر یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم محفل کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں قاری محمد شریف تونسوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ۔ قاری علامہ محمد شریف تونسوی تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، پورے کا پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مقام پر اپنے محبوب نبی کو نام سے یاد نہیں فرمایا، بلکہ کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا النبیو۔ تو اس طرح آپ نے لقبات سے اپنے حبیب کو یاد فرمایا ہے، اور پوری کی پوری کائنات جو ہے اللہ رب العزت کے اس پیارے محبوب نبی کی ثناءخواں ہے، مدحت کر رہی ہے، اور ہر لمحہ آپ کی ان کی تعریف میں گزر جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ان کا وجود مسعود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ ہوتی۔ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی
کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ سریکی وسیب، یہ وسیبی، یہ شروع سے مولود شریف پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور اپنی مادری زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اس خطے کے ایک عظیم نعت خواں محمد سجاد نقشبندی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور سریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پیش کریں۔ وہ اور خاص طور پر میں ان سے گزارش کروں گا کہ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی تا ہوسیں۔ جناب محمد سجاد نقشبندی۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، سبحان اللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہوسیں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہوسیں، او سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، او سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی تے رہی چمیں دی بھی ہوسیں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، محبت چیا کے تے بوسے دی خاطر، سبحان اللہ، محبت آگے تے بوسے دی خاطر، محبت آگے تے بوسے دی خاطر، لباں نل لباں کو ملیں دی بھی ہوسیں، لباں کو لباں نل ملیں دی بھی ہوسیں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، اے انگلی نہ پا کے تے ویڑے دے اندر، اے انگلی نہ پا کے تے ویڑے دے اندر، انگلی نہ پا کے تے ویڑے دے اندر، خدا دے سجن کو ٹرے دی بھی ہو سے، خدا دے سجن کو ٹرے دی بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، نوا کے دھلا کے تے کجلا بھی پوا کے، نوا کے دھلا کے تے کجلا بھی پوا کے، نوا کے دھلا کے تے کجلا پوا کے، تو زلفاں کو کنگھی کریں دی بھی ہوسیں، تو زلفاں کو کنگھی کریں دی بھی ہوسیں،
حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں نبوت دے پھل کو لکیں دی وی ہو سے یا رسول زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں نبوت دے پھل کو لکیں دی وی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے او ہسدا بڑا پیارا لگدا وی ہو سی او ہسدا پیارا بڑا پیارا لگدا وی ہو سی او ہسدا بڑا پیارا لگدا وی ہو سی تو ٹھوڈی ہلا کے زلفاں کو کنگھی کریں دی وی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے کدی نال تیرے نزاکت تی سونا کدی نال تیرے نزاکت تی سونا کدے نال تیرے نزاکت تی سونا اور اس دا وی ہو سی منے دی وی ہو سے اور اس دا وی ہو سی منے دی وی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی وی ہو سے او سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی تے رہیے چمے دی وی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے شروع ہوا۔ میں گزارش کرتا ہوں مظہر جاوید سائیں سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کریں۔ مظہر جاوید، آج کا یہ پروگرام جو ہے انجمن اسلامیہ ملتان جو ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے اور مختصر اس کا تعارف بھی کرا دیں۔ انجمن اسلامیہ ملتان جو ہے وہ تقریباً 150 سال سے اس شہر میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ملتان میں فروغ تعلیم میں آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ فروغ تعلیم میں انجمن اسلامیہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور ولایت حسین اسلامیہ کالج، علمدار حسین اسلامیہ کالج، اسلامیہ ہائی اسکول حرم گیٹ، اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ، اسلامیہ ہائی اسکول عام خاص باغ، اسلامیہ گرلز ہائی اسکول، اور نیشنلائزیشن کے بعد بھی شوکت حسین اسلامیہ کنڈر گارڈن اسکول، رضا شاہ پبلک اسکول۔ پھر سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جب لوگ لا کی تعلیم کے لیے لاہور جاتے تھے تو ملتان میں انجمن اسلامیہ نے پہلے لا کالج کی بنیاد رکھی، اور میں انجمن اسلامیہ کے اکابرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جناب مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی جو موجودہ صدر ہیں انجمن اسلامیہ کے، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فروغ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور پھر برصغیر ایشیا میں سب سے پہلے
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا گیا، جو ریکارڈ موجود ہے وہ تقریباً کچھ 95 سال کا ریکارڈ ہے۔ تو یقیناً اس شہر میں، اس علاقے میں، اس وطن میں، پاکستان میں انجمن اسلامیہ نے جو تعلیم اور دین کے فروغ کے حوالے سے خدمات انجام دی ہیں انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں اور میں نعت کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دعائیہ اشعار ہیں جی، اور اس کا ارادہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قبول کریں اور ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، اور سننے کو جو قدرت مجھے بخشی ہے خداوند، سننے کو جو قدرت مجھے بخشی ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، اور منہ حشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، آمین۔ منہ حشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، مجھ کو میرے محبوب کی چادر میں چھپا لے، مجھ کو غوث پاک کی چادر میں چھپا لے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ اور آپ توجہ کریں گے کہ حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے، حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے، مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد، ایم ڈی آفیسر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں انجمن اسلامیہ ملتان، جو کہ خانوادہ گیلانیہ کے افراد پر مشتمل ہے، اور یہ 1.5 صدی سے دینی و تعلیمی خدمات انجام دیتی چلی آ رہی ہے۔ خانوادہ گیلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے وابستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور وہ سب اعلیٰ نسب سے تھے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مشرک ہو یا زندگی میں کبھی شرک کا اس نے ارتکاب کیا ہو۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک صحیح حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خالق ازل نے
زمین کو پیدا کیا تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے بہترین حصے میں مجھے رکھا، پھر اس بہترین حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے سب سے بہترین حصے میں مجھے رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے قومیں بنائیں تو قوم قریش کو اس میں سے پسند کیا، قبائل بنائے تو قبائل عرب کو پسند کیا، قوموں میں قریش قبیلے سے بنو ہاشم کو پسند فرمایا اور بنو ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عبد المطلب کی اولاد کو پسند کیا اور عبد المطلب کی اولاد میں مجھے رکھا۔ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم بھی موجود ہے، اور تقریباً تمام محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابو الحسن مسعودی جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنو ہاشم قبیلہ تک 25 نسلیں قریش کی ہو گزری ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 25 نسلوں میں سے میری 500 مائیں ہو گزری ہیں اور میں 500 ماؤں کا بیٹا ہوں اور ان میں سے کوئی بھی بغیر نکاح کے نہیں ہو گزری۔ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں، اور قرآن مجید میں ساجدین کا لفظ آیا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے وَتَقَلُّبَ فِي السَّاجِدِينَ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدہ کرنے والے حضرات القدس کی صلبوں میں منتقل ہوتا رہا اور ان سے منتقل ہوتا ہوا اپنی ماں سے پیدا ہوا، اور میری ماؤں میں سے کوئی ماں ایسی نہیں ہوئی جو پاک دامن نہ ہوئی ہو، یہاں تک کہ اس وقت جب کسی کی ماں مر جاتی تو بڑا بیٹا جو ہے وہ سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا اور اس کا جانشین بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 25 جو نسلیں ہو گزری ہیں کوئی میری ماں ایسی نہیں ہو گزری جس نے سوتیلی ماں سے نکاح بھی ہوا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں نہ کوئی مشرک ہوا ہے، آپ کے آبا میں سب موحد تھے، آپ کے آبا سب جنتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی حفاظت میں اپنے حصار میں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ کبھی مشکل وقت آتا تو فرماتے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، میں واللہ اولاد آدم کا سردار ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نبی برحق ہوں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح حدیث مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے شرق غرب دیکھا تو بتاؤ کہ مجھے کیسا پایا؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ 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 میں نے شرق سے لے کر غرب تک تمام قبائل کو، تمام اقوام کو چھان مارا، لیکن بنو ہاشم جیسا قبیلہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، اولاد آدم میں آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ غالباً شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ آفاق ہا گردیدام مہرے بتاں وردیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تجید دیگری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ اے حسان
تو شب و روز مجھے دیکھتا ہے، آؤ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ مجھے کیسا پایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی موجود ہیں، اور میرے آقا کریم جو ہیں وہ مدثر کا دوشالہ اوڑھے، طٰہٰ کا تاج سر پر دھرے، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرف دیکھ رہے ہیں جس طرف سے حسان بن ثابت آ رہے ہیں۔ حسان بن ثابت تشریف لائے، آپ نے مدثر کا دوشالہ اتارا، نیچے بچھایا، اور حسان سے کہا کہ ذرا اس پر کھڑے ہو کر مجھے میری نعت سناؤ۔ اور حسان بن ثابت نے عرض کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے آقا، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے پیدا کیا اے میرے آقا جیسے تو نے چاہا۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ پیر مہر علی شاہ نے سبحان اللہ ما اجملکا ما آسنکا ما اکملکا، کت میرے علی کت تیری سنا، گستاخ اکھاں کت جاڑیاں۔ لم یاتی کا مطلب بھی یہی ہے، وآسن من کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کی کوئی مثل ہی نہیں۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میرے آقا جیسا کوئی نہ نبی آیا ہے، اور نہ ہی کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ پیدا ہوگا۔ وہ جو مہر علی شاہ نے کہا تھا نا کہ چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ بنو ہاشم کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ، آپ نے فرمایا کہ تمام نسب کٹ جائیں گے، لیکن روز قیامت میرا نسب باقی رہے گا، اور کسی کا نسب باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج گیلانی حضرات کی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آل جو ہے آج اس آنگن میں آج ایک کہکشاں کی صورت میں اتری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہماری سوسائٹی کو یہ شرف بخشا کہ انجمن اسلامیہ ملتان سے وابستہ گیلانی حضرات القدس جو ہیں وہ آج ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں، تو میں ان کا تہہ دل سے اپنی طرف سے، اپنی سوسائٹی کے تمام اہالیان کی طرف سے ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ حاضرین محترم، انجمن اسلامیہ کا تو ایک تعارف مظہر جاوید نے کرا دیا ہے، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام مخدوم صاحبان جو ہیں گیلانی حضرات بھی موجود ہیں، اور حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ اور حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی کی اولاد بھی یہاں موجود ہے۔ تو اس طرح یہ پورا ہاشمی قبیلہ جو ہے یہ موجود ہے، اور میں یہاں ایک ہی واقعہ حضرت غوث اعظم کا سنا کر اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد میں گیلانی حضرات کی طرف آؤں گا، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ حضور غوث اعظم نے میری تحقیق کے مطابق 2 حج کیے ہیں۔ ایک حج آپ نے اپنی شادی سے پہلے کیا، اور ایک حج جو ہے وہ آپ نے شادی کے بعد کیا۔ شادی کے بعد جو حج کیا تو سیدنا عبد الرزاق آپ کے بیٹے جو ہیں انہوں نے مہار پکڑی ہوئی تھی، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ سوار تھے، پورا قافلہ جو ہے وہ حج پر چلا گیا۔ جب قریب گئے تو آپ نے فرمایا، اے بیٹے یہ معلوم کرو کہ سب سے غریب گھر کس کا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فلاں ایک بیوہ عورت ہے، بڑھیا عورت ہے، وہ مکہ کی سب سے غریب عورت ہے۔
تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمارا قیام جو ہے اس عورت کے ہاں ہوگا۔ آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے جب وہاں پڑاؤ ڈالا اور لوگوں کو پتہ چلا تو پورے کا پورا مکہ جو ہے وہ ادھر الٹ پڑا، اور وہ جو بیوہ عورت، بڑھیا عورت تھی، بہجت الاسرار میں یہ روایت موجود ہے، وہ بڑھیا عورت جو تھی وہ مکہ کی امیر ترین خاتون ہو گئی۔ آج ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جن کا نسب تا قیامت قائم رہے گا، اور یہ عہد جو ہے، یہ دور حاضرہ جو ہے، یہ لمحہ موجود جو ہے، یہ ایک ناسبیت کا سیلاب ہے جس کا بہاؤ جو ہے بہت تیز ہو چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل جو ہے، میرے اہل بیت جو ہیں، وہ سفینہ نوح کی مانند ہیں۔ تو یہ سفینہ نوح جو ہے، اس کے پتوار جو ہے وہ سجادہ نشین حضرت ابو الحسن حضرت موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین ہیں، قطب مدینہ ہیں، قطب ملتان ہیں، اور سلسلہ قادریہ کو متعارف کرانے والے ہیں باقاعدہ طور پر، اور بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، اور انہوں نے بھی اس یم رواں، یہ ناسبیت کا جو یم رواں ہے، اس کے سامنے بند باندھا، اور اس وقت بھی ضرورت ہے بند باندھنے کی، کہ ناسبیت سے مراد یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بغض رکھتے ہیں، اور ان سے بغض رکھنے والا جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر 70 برس وہاں موتقف رہے، دعائیں کرتا رہے، اگر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں اس کے دل میں اگر ہلکا سا بال برابر بھی بغض ہے تو وہ جنت کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ اہل بیت اطہار جو ہے یہ سفینہ نوح کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے بغض رکھا تو وہ غرق ہو گیا۔ آج سفینہ نوح کا پتوار جو ہے انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ انجمن اسلامیہ جو ہے، میں خوش قسمت اس لحاظ سے بھی ہوں، میں ولایت حسین کالج میں پڑھتا رہا، اور مخدوم سیدنا ولایت حسین گیلانی نے اس کالج کی بنیاد رکھی۔ علمدار کالج جو ہے یہ مخدوم سید یوسف رضا گیلانی کے والد صاحب کے نام پر ہے۔ ایک اور یہاں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، ایون کہ یہ نشتر کالج جو ہے، ان کی زمین جو ہے اسی خانوادے نے الاٹ کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دینی اور علمی خدمات انجام دینے والا گھرانہ جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس دین کی خدمت میں بھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں ہمارے درمیان جو ہے یہ سید مخدوم تنویر الحسن گیلانی سائیں جو ہیں، یہ صدر ہیں اس وقت اس انجمن اسلامیہ ملتان کے، جو کہ گیلانیہ افراد پر مشتمل ہے، اور سید ابو الحسن سائیں جو ہیں یہ سجادہ نشین ہیں حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید کے، اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی علمی گھرانہ جو ہے مخدوم سید غلام یزدانی گیلانی کا، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے اپنا ہمسایہ اور سوسائٹی کے ڈھیر سارے لوگ جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، اور مخدوم سید احمد مجتبیٰ، آپ چھوٹے بھائی ہیں مخدوم سید یوسف رضا گیلانی سائیں کے، اللہ رب العزت، میرے تو یہ محسنین میں سے ہے، اللہ رب العزت ان حضرات القدس کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ تو میرے درمیان یہ اس گفتگو کے درمیان جو ہے یہ ملک اکمل وین صاحب جو کہ مکس نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور بدلتا زمانہ کے ایڈیٹر ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ جی ملک محمد اکمل وین صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ اس عظیم نسبت کی حامل
मुक़द्दस नूरानी और रूहानी नशिस्त में हम सब हाजिर हैं और मक्स न्यूज़ को ये एज़ाज़ हासिल हुआ जिस पर मैं आलम इस्लाम के अज़ीम स्कॉलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन अज़ीम लम्हात में और इन सआदत की घड़ियों में मक्स न्यूज़ को शामिल फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि खूबसूरत गुलदस्ता सजा है और ये अज़ीम अकाबरीन जिनका ज़िक्र जनाब प्रोफेसर साहब ने किया, इनकी यकजाई हमारे लिए, हमारे इदारे के लिए और शुरकाए महफिल के लिए यकीनन बाइस एज़ाज़ है। गुफ्तगू तो हमारे मेहमानान गिरामी करेंगे, मैं सिर्फ अपनी अकीदत के इजहार के लिए एक शेर का सहारा लूँगा कि आमद मुस्तफ़ा हुई रोशन ज़माना हो गया, आमद मुस्तफ़ा हुई रोशन ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने अपनी इल्मी और ख़ूबसूरत गुफ्तगू में यकीनी तौर पे जो कि उन्होंने बारगाह मकसूद कायनात में अकीदतों के जिस अंदाज में फूल निछावर किए वो अपनी मिसाल आप है। उन जैसी गुफ्तगू तो हमारे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन अकीदत के इजहार में अल्फाज टूटे फूटे भी हों तो वो कबूलियत का दर्जा पा जाते हैं। इस खूबसूरत तकरीब के खूबसूरत शुरका की नज़र एक और शेयर करके मैं डॉक्टर साहब के हवाले करूँगा माइक और वो सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि एक यही एहसास ही काफ़ी है मेरे जीने में या रसूल अल्लाह, एक यही एहसास ही काफ़ी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, शुक्रिया। मलिक साहब ने बहुत खूबसूरत जगह तुले अल्फाज हमारे मुस्कुरात किए। हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी अलैहि रहमा के मखदूम मोहम्मद शहबाज शाह हाशमी और मखदूम मोहम्मद अमीर शाह हाशमी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं 2 मिनट के लिए मखदूम मोहम्मद शहबाज शाह हाशमी से गुजारिश करूँगा कि वो ये जो एक सफ़र जारी है अंजुमन इस्लामिया मुल्तान का और जो 1.5 सदियों पर मुहित है और वो इल्मी और दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इस ज़िमन में अपने तासुरात बयान करें। जनाब मखदूम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़ हयात, तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़ हयात, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। न मेरी ज़बान साथ दे रही है और न मेरा ज़हन साथ दे रहा है कि अपने जद्द अमजद के आला शख्सियात के सामने मैं कुछ गुज़ारिशात पेश कर सकूं। मैं समझूंगा कि जो कुछ मेरी ज़बान से अदा होगा, मखादीम जो बाब इल्म के दरख्शिंदा सितारे हैं, उन्हीं का फैज़ होगा। अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जब तुम्हें कोई नेमत अता हो तो उसका चर्चा किया करो। बेशक। सारे काबिल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों से ये गुजारिश है कि इससे बड़ी नेमत, सरकार की आमद वाली नेमत से बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती। और खानदान गिलानिया ने इस रिवायत को इतना मुनज़्ज़म तरीके से बरकरार रखा है कि वो हमारे जहनों से महव हो ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि मेरा जिक्र ऐसे करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते हो।
بے شک صحیح ہے. تو یہ گیلانیہ خاندان کی جو خدمات ہیں ان کا یہ فرض بھی بنتا ہے، ان کا یہ حق بھی ہے کہ سرکار کی آمد کا چرچا یہ بدرجہ اتم کرے. ماشاء ماشاء اللہ یہ اس کو بخوبی انجام دے رہی ہے. مجھے خوشی ہوئی پچھلی نشست میں مرحوم تنویر الحسن گیلانی صاحب کی جو گفتگو تھی کہ یہ جلوس منانا کتنا ضروری ہے، آپ نے اس کی اہمیت بیان کی. اور مرحوم یزدانی گیلانی صاحب نے جو کہا کہ یہ اتنا اہم ہے اس ایونٹ کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنا کہ آج کے دور میں ناسبیت ہو یا مرزائیت ہو، اس کی بے خونی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم سرکار کا چرچا دن رات کریں اور اتنا زور و شور سے کریں کہ باطل قوتیں از خود ختم ہو جائیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا میں مشکور ہوں، اتنی حسین شام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آپ نے منور کر دیا. ماشاء اللہ. شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ہر جگہ جا بجا اپنے حبیب کا تذکرہ کیا ہے، اور انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا مختصر الفاظ میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یا اللہ رب العزت جو ہے وہ شان صمدیت کا مالک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو انسان کو کھنکتی مٹی اور چھلکتے پانی سے آسن تکوین کے سانچے میں ڈھالتا ہوں. میں ارض و سما کا خالق ہوں. میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. میں مرضی کا مالک ہوں، لیکن اے میرے حبیب میں قسم نہیں کھاتا، لیکن میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے حبیب تو جو ان گلیوں میں چلتا پھرتا ہے. اب جن گلیوں میں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے ہوں، قرآن مجید ان گلیوں کی، ان تلووں کی، اس ریتلی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے، اور جن کی رگوں میں آل رسول کا لہو دوڑ رہا ہو، اور جن کا نسب جو ہے روز قیامت تک قائم ہونے والا ہو، قائم رہنے والا ہو، تو اس کا مقام اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے. آج وہ ہمارے ہاں تشریف لائے، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور میں اب چلتا ہوں کہ اس انجمن اسلامیہ کے صدر محترم جو ایک سلسلہ ہے، اور اس وقت سید مخدوم تنویر الحسن گیلانی اس انجمن اسلامیہ کے صدر ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے سنیں گے آپ، اور خود وہ فرمائیں گے. میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں. میرے محترم جناب مخدوم ابوالحسن گیلانی صاحب، مخدوم غلام یزدانی گیلانی صاحب، مخدوم احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب، حاجی سلیم ڈابر صاحب، جناب انتظامیہ عید میلاد النبی کی کمیٹی کے چیئرمین جناب چودھری خالد نذیر صاحب، جناب ڈاکٹر آزاد صاحب، اور شہباز ہاشمی صاحب، اور معززین علاقہ ایم ڈی اے ہاؤسنگ کالونی. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ سے گزارش کر سکیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت جلسوں میں شرکت فرمائیں، تاکہ سونی طاقتوں کو پتہ چل سکے کہ مسلمان آج بھی زندہ ہے، اور جو وہ حرکات جیسے شہباز صاحب نے کہا ہے، ہاشمی صاحب نے، کہ مرزائیت کا پرچار کیا جا رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو
बदगुमान किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, तो उससे हम उनका मुकाबला कर सकें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। हमने अपने अंजुमन की तरफ से 9 सफ़र से ये सिलसिला मुलाकातों का शुरू रखा है। तमाम तंजीमों के पास भी जा रहे हैं। अब भी अरकान अंजुमन तंजीमों के पास गए हैं, जिसके लिए मैं डॉक्टर साहब से मौजूद ख्वाह भी हूँ कि उनको, क्योंकि वक्त मुकर्रर था और ये हमारा आखिरी इजलास था। दोस्तों, आज मैं मानता हूँ कि कौम, ये मुल्क बड़ी बुरी तरह बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिस रहा है। उसका हल सिर्फ इस्लामी तालीमात पे है। उसका हल सिर्फ, अगर हम सिर्फ एक चीज को पकड़ लें, इस्लाम के एक नुक्ते को भी, और सिर्फ निज़ाम ज़कात को सही तरीके से हम लागू कर दें, तो मैं नहीं समझता कि जो मेरे मजहब का वादा है कि ऐसे अशखास पैदा करना कि जो दे सकें, लेने वाला कोई हाथ ना हो, तो मैं इस निज़ाम ज़कात को अगर सही तरीके से नाफिज़ अमल कर दिया जाए, तो हम इन तमाम तर ये जो हमारे ऊपर नागहानी आफातें आई हुई हैं, और जो आज हर जी रूह आज परेशान है, वो परेशानियां सिर्फ निज़ाम ज़कात के जरिए ही ख़त्म हो सकती हैं। मैंने बासियत मेंबर नेशनल असेंबली ये अर्ज किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब, ये आप जो साइकिल दे देते हैं, ये घी का टीन दे देते हैं, इसको देने की बजाय जो ज़कात का पैसा है उससे कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, और उस कॉटेज इंडस्ट्री में वो जो साहिब निसाब ना हो, उसको उसका मालिक भी बनाए और वो इस इंडस्ट्री को चलाए भी सके। मेरा ये वादा था कि 2 बरस के अंदर इस मुल्क में कोई हाथ लेने वाला नहीं होगा, सारे हाथ देने वाले हों। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर इस्लामी तालीमात को फरोग ही नहीं दिया जाता। हमें कल का जुलूस में शरीक होकर ये वाज़ेह करना पड़ेगा कि मुल्क ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान इस्लामी असूलों पे बनी थी, और इस्लाम ही उसका एक वाहिद रास्ता है जिसका हम अपना कर अपना आइंदा मुस्तकबिल तयन कर सकते हैं। मैं गुलाम यज़दानी गिलानी साहब और आप दोस्तों के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता ज़्यादा देर। मैं आखिर में जनाब डॉक्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ। तनवीर हुसैन गिलानी साईं ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे। और माइक हवाले करूँगा मखदूम सईद अहमद मुज्तबा की कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। कुव्वत इश्क से हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मक्स न्यूज़ का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। मैं मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया और हमें यहाँ मदऊ किया ताकि हम अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। मैं उनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ
मखदूम तनवीर उल हसन गिलानी साहब का, जो अंजुमन इस्लामिया के सदर हैं, उनके पिछले कई दिनों से दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि ये जो जलूस है और ये अंजुमन इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम जलसा है वो भरपूर तरीके से कामयाब हो। मैं मखदूम अबुल हसन गिलानी साहब सज्जाद नशीन दरबार हज़रत मूसा पाक शहीद का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाकर एक एजाज़ बख्शा। इसी तरह मेरे भाई मखदूम गुलाम यज़दानी गिलानी साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, वो भी हर दिल अजीज़ हैं और वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अभी मेरे बाद वो भी यहाँ गुफ्तगू करेंगे, तो मैं इनका भी मशकूर हूँ। मैं सोसाइटी के तमाम दोस्तों का, बुजुर्गों का और जो यहाँ मोअज़्ज़ज़ीन आए हुए हैं इलाके के, उनका भी मैं मशकूर हूँ कि आपने यहाँ आकर यहाँ महफिल को चार चांद लगाया। मैं मखदूम शहबाज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेशन की और हमें एजाज़ बख्शा। हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तारीफ की जाए, जितना उनको खराज तहसीन पे पेश किया जाए, जितना खराज अकीदत पेश किया जाए वो कम है, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला ने इतनी तारीफ की और इतना एजाज बख्शा कि हमें वो फख्र है। मुझे याद है, एक वाकया पेश करना चाहता हूँ कि हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम का जब विसाल हुआ तो वो बड़े अफसुर्दा और गमगीन थे। उनकी अहलिया ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से एक खास चीज पैगंबर साहबान के लिए रखी गई है, आप अपने बेटे की मौत की जो खबर है उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, आप उसके लिए दुआ करें कि ताकि वो जिंदा हो जाए। तो मैं कुर्बान जाऊं हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उन्होंने फरमाया कि मैंने ये दुआ जो फौरी कबूल होने वाली है वो अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए छोड़ रखी है, और उन्होंने ये दुआ आपके लिए और हमारे लिए रखी है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हजूर पाक ने हमें इतना एजाज बख्शा। हमें फख्र होना चाहिए कि हम हजूर पाक की उम्मत में शामिल हैं। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, हजूर पाक के जो इरशादात हैं, जो उनके फरूबाद हैं, अगर उन पे हम अमल करें तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जब हमारा हिसाब होगा उसमें भी हम कामयाब हैं। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर मक्स न्यूज़ का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का, तनवीर उल हसन गिलानी साहब का, मखदूम अबुल हसन गिलानी साहब का, मखदूम यज़दानी गिलानी साहब का, और इन अशार से मैं इजाज़त चाहूँगा। कलियां इश्क कमाना औखा, कलियां इश्क कमाना औखा, किसे नू यार बनाना औखा, प्यार प्यार हर कोई बोले, करके प्यार निभाना औखा, लोकी दुखां ते हस लेंदे, किसे दा दर्द वंडाना औखा, गल्लां नाल नहीं रुतबे मिलदे, जोगी वेस वटाना औखा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, मखदूम सैयद अहमद मुज्तबा ने इख्तिताम
عشقیہ اختتام کیا، اور اس میں شک نہیں کہ عشق بھی ایک کمٹمنٹ ہے، ڈٹرمنیشن ہے، اور ایک آدمی جب ڈٹرمنیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو منزل جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ میں جس شخصیت کے مائک حوالے کرنے والا ہوں وہ ماشاءاللہ وہ بھی عشق کے شہدا ہیں، تو اقبال کے بھی شہدا ہیں، اور میں بھی ان کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سودے دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم، اے مسلماں اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ مخدوم سید غلام یزدانی گیلانی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ ورسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام معززین کو السلام علیکم۔ میں اپنی گفتگو 5 منٹ کوشش کرساں کہ میں مکاواں۔ میں سب سے پہلے میں ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا ملاقاتیں تو کیجولی ہوتی رہتی ہیں ان کے ساتھ، اور جو ہاشمی خاندان ہے یا ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا، یہ ہم ہمیشہ نسلوں در نسلوں سے اکٹھے چل رہے ہیں۔ اس میں روحانی تعلقات بھی ہیں، محبت پیار کے تعلقات بھی ہیں، اور نظریہ ہمارا سب کا آپ کا ایک ہونا چاہیے کہ درد دل رکھنا چاہیے انسانیت کے لیے ہمیں، اور وہ سوچ ہماری آپ کی مشترکہ ہے۔ مخدوم شہباز صاحب نے مختصر بڑا اچھا خطاب کیا، اور سب سے پہلے میں سابق MNA اور سابق وفاقی وزیر صدر انجمن اسلامیہ مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی صاحب کو آپ کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، اپنے تمام دوست احباب کی طرف سے بھی، اہلیان ملتان کی طرف سے بھی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے انجمن اسلامیہ جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ان کے حوالے کی تقریباً 41 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اگر میں یہ بات اسٹیٹسٹکس میں بالکل صحیح اگر کہہ رہا ہوں تو، اور انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ جو ہمارے بزرگان، میں ذکر جو کرتا رہتا ہوں اور میں یہ ذکر کرتا ہوں، اس دن بھی کل بھی ہم بیٹھے تھے مخدوم احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب کے ساتھ بھی گفت، ملک سلیم لابر صاحب، چودھری خالد نذیر صاحب، پیر اختر سائیں تشریف فرمائیں، کہ یہ کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے دل میں جذبہ و عشق نہ ہو، یہ ڈاکٹر صاحب نے انہیں گال کی ہے۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ محبت کا جنون، ڈاکٹر صاحب نے آکھے نا، یہ جنونیت بھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ پر عشق مصطفیٰ آپ کے دل کی تہ کی گہرائیوں میں داخل ہو چکا ہو۔ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی، اور سرکار حضرت سید بھلے شاہ آپ المعروف ہیں، اور ایک دفعہ عشق کی مستی کی بات ہوئی تو کسی سے سرکار بھلے شاہ نے پوچھا، اوے لوگوں تانوں پتہ ہے میرا نا کی ہے؟ نہیں جان دے تسی میرا نا کی ہے؟ انہوں نے آکھے میرا نا ہے عبداللہ۔ تو کسی نے اے بھی پوچھا میں بنا کی میں بھلا، میرا نا عبداللہ، کسی نے یہی پوچھا میں بنا کی میں بھلا۔ اگر ہم دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے بڑے تڑپ والا، محبت پیار سے بھرا والا، حسن اور عشق کی گہرائیوں میں جانے والا جو آخری ایک لیرکس اور کلام عشق پیش کیا ہے مخدوم احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب نے، ساری تھوڑی ٹیلی پیتھی ہوندی ہے انہاں چیزاں دے اوتے، اور میں ان کو وہ اس سے کنٹینیوشن میں نے رکھی ہوئی ہے اس بات سے۔ تو آپ یہ دیکھیں، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صف کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندرون باقی نہیں ہے، وہی جذبہ چاہیے ہمیں۔ آج صبح سے ہم اکٹھے تھے، مخدوم ابو الحسن گیلانی صاحب سجادہ نشین دربار موسیٰ پاک شہید تشریف فرما ہیں، اور یقین کیجئے کہ یہ جو جس سفر پر میں رواں دواں ہیں،
ایک بات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ امت اپنی منزل کھو چکی اور ایسے ہی پاکستانی قوم بنی، ہندوستان میں تمام مسلمان اکٹھے ہوئے اور وہ آزاد اور علیحدہ اسلام کے نام پر بننے والی مملکت پاکستان، اللہ اور اس کے نبی کی نگاہ نے ہمیں اس کا حصول عطا کر دیا. لیکن ہم نے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس مقصد کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج صبح 9:30 10 بجے ہمارا ایک جگہ پروگرام تھا اور انہوں نے بتایا ہے کہ جبرائیل نے کہا اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے نجیب، اے میرے قریب، اے اول، اے آخر، اے وجہ تخلیق کے کائنات، آپ کہہ دیں کہ میرا مشن ہے اقتدار میں گم نہ ہو جائیں. کیا ہم سوچئے کہ کیا ہم اقتدار اور قدر کو اور محبت اور پیار اخلاقیات کو بلندی پر پہنچایا ہے یا دوڑ اقتدار میں ہے ہم؟ یہ لمحہ فکر ہے. اور میں نے آج صبح کو بات کی، مخدوم تنویر گیلانی صاحب تشریف فرما تھے، اب الحسن صحیح بیٹھے تھے، اور میں نے کہا تمام جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے اس وقت، تو میں نے کہا تنویر صحیح کو اور اب الحسن صحیح کو فیڈ بیک دیں. میں گال کی تھی ایسا، ان کو تنویر صحیح کے پاس چلے گی، سارے کو لا گئی. یہ جو گفتگو ہے اس قسم کی محبت اور پیار بھری روحانی پاک محفل کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے ہمیں میزبان نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اکٹھا کیا ہے اور ہم بھی اس میں حاضر ہوئے ہیں، وہ جذبہ عشق مصطفیٰ ہے، اس پر ہم کچھ حاصل کریں اور عمل کریں. میں نے اس طرح کا اشارہ دیا تھوڑا سا ایک جگہ پر، ابھی ہم آ رہے تھے، اشارہ کیا تھوڑا سا، دیکھ لیں. یہ اسلام میں نظام ولایت، امامت اور خلافت ہے. ولایت، امامت اور خلافت، تشریح نہیں، سب مجھ سے، میں تو طفل مکتب ہوں. I still consider myself on a learning stage, at the learning stage. آپ یہ دیکھیں، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہم نے وہ اقدار حاصل کر لیے یا نہیں کیے. پھر یہ جو بات ابھی یہ مکس کا جو ابھی مجھے پتا چلا، یہ مکس نیوز سارے تو بہت پرانے تعلقات ہیں ملک صاحب نال، وین صاحب نال، انہوں نے بڑے محبتیں پیش کی تھیں. اور میں خصوصی طور پر ملک صاحب، یہ جو میڈیا ہے، سوشل ہے، الیکٹرک ہے یا پرنٹ ہے، اس کو اخلاق کی بلندی، کردار قوم کی بلندی کے لیے اپنا کردار بھرپور ادا کریں. اشد ضرورت ہے اس کی. اور جو لوگ بنانے والے ہیں، یہ ایجاد کرنے والے ہیں ہماری ضرورت کے لیے، یہ خود ان کو ایک مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم مقصد کے لیے نہیں کرتے، ہم نے اس کو اپنا مطلب اور بے راہ روی کا شکار اپنے کو بنا کر اپنی منزل کھو چکے ہیں. اور آج عہد کریں، ہم 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے، اور حضور پاک تو ظاہری طور پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انہی کی وجہ سے چاند اور سورج بنے، آپ ہی کی وجہ سے دنیا اور ساری کائنات اور تمام عالمین. بلکہ ایک ذکر ہو رہا تھا اس دن ایک یونیورسٹی میں کہ اقبال نے آکھے نا کہ اور جہاں اور بھی ہیں، آگے اس سے اور جہاں بھی ہیں، کوئی 18,000، کوئی 20,000، کوئی 14,000، 12,000. ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں، ان کی گہری نظر ہے، یہ پڑھ چکے ہیں. ہم تو طفل مکتب ہیں، ان کے پاس صرف ڈگریز یا سنتیں نہیں ہیں، ان کی گہری نظر ہے جو انہوں نے ابھی گفتگو کر رہے تھے. اور جو تعلیم ہے، جو علم ہے، وہ آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ اپنی میں کو مار دے اور تو کہنا شروع کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صرف میں قربان تھی ماں تیرے اتے، وہ قربان تھی ماں نہیں منتا. نبی تو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی قدر کرو، موت کو یاد رکھو، موت مانگو نہیں. اور زندگی مطلب کے لیے نہیں، اس کو مقصد پر گزارو زندگی کو. کیا ہم نے اس پر عمل کیا یا کر رہے ہیں؟ نہیں. یہ لمحہ فکر ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف وی ہیو بین ڈی ٹریک، ہم کس طرف چل پڑے مغربی ممالک میں. اور اگر آپ کہیں گے تو وہ کتابیں جو یہاں نہیں آتی اور ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں، all the creeds in Christianity, all the creeds in Zionism, all the creeds in Messianism ہیں ان کے اپنے حصے بنے ہوئے، اور وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں
کہ ہم نے مسلمان اور امت کو کس طرح لڑایا ہے, غلط فہمی پیدا کر کے لڑایا ہے. اور یہاں تک ایک کتاب ہے, میں اس کا نام نہیں ذکر کرنا چاہتا, میری گال تھا یہ اختر شاہ صاحب نالج کٹھے بیٹھے یہاں سے, اور انہوں نے اگری کیا میرے ساتھ. میں اب آن ایئر بات نہیں کر سکتا, کہیں گے تو کتابیں پیش کر سکتے ہیں. پہلے میں نے ان کو کہا ہے 4 کتابوں کا ذکر کیتے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, اس وقت کافی لوگ تھے. میں نے کہا اور انہوں نے 2 باتیں میری مانی ہیں. انہوں نے یہ کتاب کیا ہے اور لڑے کیسے ہیں کہ شیعہ کو شیعہ کے ساتھ لڑا دیا ہے. یہ نہیں کہ سنی شیعہ, نو, اور سنی کو سنی کے ساتھ لڑا دیا ہے. اور بڑے فخر کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اساں شیعہ سنی کو آپس سے نہیں لڑایا, ہم نے شیعہ کو شیعہ کے ساتھ لڑا دیا ہے. اور ایک شیعہ وہ ہے جس نے اللہ اور نبی کی وہ رسی پکڑی ہوئی ہے, تھامی ہوئی ہے تقوی کی. اور ایک ایسا طبقہ ہے شیعہ جو کو اسے لڑوائے, they are at our payroll, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. جب بھی چاہیں we are holding the strings of the divided Shia sect. ہمارے اپنے پہ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے ہم نے کہ جس طرف ان مرائیں جھڑ کے جڑے پاسے ہاتھ چونا دے ہاتھے چے. میں نہیں کہہ سکتا کہ how we are at their payroll. ایک ذکر کیا میں نے آج بھی, تقریروں میں کرتا ہوں. گراؤنڈ زیرو کیا ہوا, میں نے پورا مشاہدہ کیا اس کا. وہ کیا تھا, what was that, what was behind it. اور پھر میں نے نام کہا, نام لیا, اور میرے سامنے وہ ایک کتاب کہی ہے, میں نے پڑھی ہے. میں نے کہا صحیح وہ کتنے کھنیج گئی ہے, مہربانی کر کے میرے کو بھیج دو. میں آن ایئر بات نہیں کر سکتا, لیکن آپ کہیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اس کی. اور ایک بہت ترقی یافتہ ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے, اور مانتے ہیں یہ بات, آن دی فلور آف دی ہاؤس, کہ وی ایڈمٹ, وی کنفیس, ہم محسوس کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ اسلام is the true face of the true faith. This is not I am saying being a Muhammadian, being a slave of the Rasul, being a ghulam of the Rasul, عشق مصطفیٰ کو سر پر رکھتے ہوئے نہیں. ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے, بڑا اہم عہدیدار, اسٹیک ہولڈر ہائیسٹ اس ملک کا, کہتا ہے گال مرنی وسی بابا, اسلام از دی ٹرو فیس آف دی ٹرو فیتھ. اور یہ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں, I am a God fearing person, I only fear Allah. یہ دیکھ لیں, یہ جو چہرے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, یہ جتنا صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو عوام کی خدمت میں جہاد فی سبیل اللہ پر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے. اور جو بھی یہ شخصیات بیٹھے ہیں اس سوسائٹی سے, اور مہمان بلائے ڈاکٹر صاحب کے, ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمیں اخلاقیات ختم ہو رہے ہیں ہم میں. اور ایک لفظ کہا گیا ہے کہ ایک اس وقت ہائی اسٹیک ہولڈر, سارے سامنے تھا بائٹ اللہ ہے, میں تو کبھی کہہ نہیں سکتا. I'm short a word, I never ever say in my life, never, and I will never say an until I alive. The might, what might? Might is only Allah, the Almighty. عظیم تر اللہ ہے. یہاں لوگوں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ کیا وہ مائٹ ہے. جو اللہ کو مائٹ مانتا ہے اور نبی کو وجہ تخلیقات مانتا ہے, اور انسان میں انسانیت پیدا کرنے کی نگاہ جس کی بڑھ رہی ہے, اور جس نے مسلمان میں مسلمانیت ڈالی ہے, محبت پیار ڈالا ہے, ہم اکو مائٹ آنکھوں یا انہ کو آنکھوں, ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارا فرض یہ ہے کہ اسلام کا پہلا درس ہے تلے ڈھٹے کو چاہ کے ہاں نہ لاڑے ہو. اور اب سنیں, بڑی مزے کی بات ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے آج بھی بات کی مخدوم صاحبان کے سامنے, کہ حضور پاک بڑے افسردہ تھے اور جمالی ان کی جلالی میں آ جاتی تھی, جسے انتھیٹک حدیث این فرمان رسول. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی تکلیف اور دکھ ہے, آپ کی ظاہری زندگی میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے احادیث اور ان کے فرمودات کو
तोड़ मोड़ के पेश किया। ये मेरा नबी वजह तख्लीक कायनात, जिसकी खातिर अंजुमन इस्लाम इस्लामिया का जो जलूस है पूरी दुनिया हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जलूस निकाला गया। आप मुश्किल देखें, क्या उस वक्त मुश्किल था जो गली कूचे थे, हिंदू मुसलमानों का फसाद का खतरा था। अंग्रेज नवाज थे वो लोग सारे। और उन हीरा को देखो, मखदूम सदरुद्दीन गिलानी की सूरत में, मखदूम राजन बख्श गिलानी, मखदूम शेर शाह गिलानी की सूरत में, मखदूम शौकत हुसैन, मखदूम गुलाम नबी शाह गिलानी, मखदूम अलमदार हुसैन की सूरत में, मखदूम गुलाम यासीन शाह, मखदूम ज़ैनुल आबिदीन लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? अस एक गाल करेने हैं जो अभी बात कर गए थे शहबाज साहब। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगू सारा संग सुख वेंदे। वो अल्लाह फरमाते हैं मैं तो बर्दाश्त नहीं करता, मेरा और मेरे नबी का नाम ऐसे है। दिस इज नॉट वी आर सेइंग, दिस इज व्हाट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैज सेड एंड दीज आर हिज कमांडमेंट्स। आज क्या तरीका आ गया? अल्लाह का नाम ऊपर लिख के मोहम्मद को नीचे कर देते हैं। यार तो मन पिया हला एली दा जमदाई काबेज पे। क्या बातें हैं ये कि हमने खिलवाड़ किया? वी हैव मेड मॉकरी ऑफ दीन मुस्तफा फॉर आवर ओन फेंसेस। और इस्लाम की क्या बुनियाद क्या है? हजूर को पूछा गया, मौला कुर्बान जाएं, और वो कुर्बान थे, कुर्बान होने वाले। आप फरमाओ बड़ा बंदा कौन है? बस खत्म कर रहा हूं बात को। बड़ा बंदा कौन है? आप मुस्कुराए। बड़ा बंदा कौन है मलिक साहब? वाह वाह, बड़ा आदमी वही है। अफसोस है कि यहां बड़े आदमी का जो कंसेप्ट है वो तब्दील कर दिया गया है, अनफॉर्चुनेटली। बड़ा होना दिन और जरा बिनोकुलस ला के देखो, इंदे बैंक कितनी हराम दी कमाई पई है, इंदे गाड़ियां कितने ने, इंदे बंगले कितने हैं। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, ऐ शख्स अगर तूने लिबास से नुमाइश पहना, सवारी ये नुमाइश रखी, रिहाइश गाह नुमाइश रखी, और मैं साकिए कौसर की कसम उठा के कहता हूं कि उनको तीनों चीजें जो नुमाइश के लिए अपने आप को उन्होंने मुआशरे में इज्जत झूठी बनाई, उन तमाम चीजों को मैं उनकी शक्ल में उनको आग लगाकर खाकस्तर कर दूंगा। ये कोई नहीं कह रहा, ये साकी कौसर का खून कह रहा है। हम नहीं कह रहे, ये पाक खून कह रहा है। अगर इब्राहिम को आखा गया, इकबाल की बात, अक्ल मावे तमाशा तमाशा रही खड़ी है, वो इब्राहिम धक मरे से सड़वे से, और इश्क कहता है कि नहीं कूद जा। इश्क बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, वो इश्क है। लाए आज वो इश्क और खड़े हो जाए सीसा पलाई दीवार बनकर। अपनों में भी जो साथ से हम हमारे अपने हम बिक रहे हैं, अल्लाह करे ना बिके हम। और क्यों हम हाथ फैलाते हैं? अल्लाह और नबी का गुलाम वो हाथ फैलाए, और इसलिए फर्क है, हम दुर्वेश हैं, दुर्वेश। अल्लाह नबी के दर का भिकारी, असा दरवेश बन गया, टके टके दे भिकारी थी गया, काडा कीते ही बहुत सारी चीजा की, मैं नहीं बुलेंदा इतना, इत्तफाक की बात करता हूं, इख्तलाफी बात नहीं करता हूं। तो बहरहाल अल्लाह ताला वही वलायत निजाम है, वही हुक्मरानी, वही वलायत, वही खिलाफत, वही निजाम, वही इमामत। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा बंदा कौन है? हजूर बताएं बड़ा आदमी कौन है? हजूर मुस्कुराए, उन्हें आंखें गाल सुन, मुझे रब काबा की कसम, तूने पूछा कि बड़ा आदमी कौन है, और तौरात से लेकर कुरान तक दीन कामिल, दीन मुकम्मल, नबी आखिर मुकम्मल, अल्लाह का पैगाम मुकम्मल, और मैं अपने इमाम मेहदी होने की गवाही लेती हूं, अल्लाह से कहता हूं रब काबा की कसम, बड़ा आदमी वो है जिसकी महफिल में बैठने वाला कोई अपने आप को छोटा ना समझे। शुक्रिया आपका। ते आज हम साकू बड़ी खुशी थी, उन्होंने खलीफा साहब दी बहुत अच्छी मोहब्बत प्यार दावत आई, ते तनवीर साईं दी बड़ी मोहब्बत है, मलिक साहब, डॉक्टर साहब, पीर साईं,
कि ये सारे कारवां को नाल घिरी वजन and inshallah the day will come, inshallah we will be surkhru to the Almighty. ये सबसे बड़ी बात है कि divided we fall, there is no second thought, united we stand. और अपनी सफों में जो हैं, इसलिए कहा जाता है कि पहले तू बेक न देख, अपने आप को देख. जो अपने अंदर हमारे दुश्मन नंगे दीन नंगे वतन हो चुके हैं, उनको किस तरीके से हमने प्यार इखलाक की तलवार से उनको सीधे रास्ते पर लेकर आना है. हमने हम ऐद करें आज. और वो बात, इसलिए फिर इकबाल की वो बात मुझे याद आ रही है कि ना वो हुस्न में रही शोखियां, मुजतबा सही बहुत अच्छे तरीके नाल तनवीर सही ने इकबाल याद पढ़ी, ना वो हुस्न शोखी का नाम है, ना वो हुस्न में रही शोखियां, वाह वाह वाह, हुस्न शोखी का ना है पीर सही, ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो खम है जुल्फे अय्याज में, ना वो तड़प रही गजनवी में. अगर मैं कभी सरबा सजदा हुआ और जमीन बोलती है, जमीन से आनी लगी सदा, तेरा दिल तो सनम है आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में. नबी पाक की कसम है मुझे, हजूर पाक की, जिसके नाम पर कायनात खड़ी है, उनके गुलामों की, उनके सहाबा की. क्या कतरा इंसाफ है? उमर को पेश करते हैं सलाम, हम उमर फारूक को. है एक अदल, हम अपने घर से नहीं इंसाफ कर सकते. हमारा इम्तियाजी सलूक है अपनी बहनों से, बेटियों से. मैं दोबारा यह कहना चाहता हूं, रहमतुल लिल आलमीन, कि जो मैं लफ्ज कह रहा हूं ये रहमतुल लिल आलमीन, खातमुल नबीयीन, पर आप खातमुल अंबिया, ये आप रहमतुल लिल आलमीन पर जो बात मैं कहकर खत्म कर रहा हूं. तनवीर साईं को, मुजतबा साईं को, मखदूम साहब को लो कहूं, मोहब्बत प्यार जिथा इन अदन पीर नेड़े के यकीन नेड़े. यकीन की बात है, जिससे कह दे यार दुआ चमंग में कोला पत्र देवे, ठीक, थैंक यू, आ गए, जो भी आ गया, यकीन की बात है. और मुझे बेट लफ्ज, अच्छा लफ्ज यह कि मुझे आप पीरा दुआ चकर, या आप दुआ कर दें, चौधरी साहब दुआ कर दें, मलिक साहब दुआ कर लें, या मखदूम साहब, गिलानी साहब, हाशमी साहब, पीर साहब दुआ कर लें. क्या मेरे को औलाद नेमत, औलाद नरीना देवे. अब जो बेटा है वो नेमत है, तवज्जो का तलबगार हूं. बेटा नेमत है, मुझे बेटा दे दे, बेटा दे दे. बेटे की दुआ हाथ खड़े हो गए. और जब बेटे के लिए दुआ मांगी जाती है, वो अल्लाह की तरफ से नेमत है. और ये साथ दुआ करें कि अल्लाह मुझे ऐसी औलाद दे जो अपना अल्लाह और नबी के नाम पर जब अपना सर खुद झुकाती है सजदे में, सुभान रब्बी जल आला कहने के लिए, उठाता कोई और है उसका सर. और बेटा नेमत है, बेटा नेमत है, बेटा नेमत है. और बेटी मासूम हमारी. और कभी ये ना कहा करें, आज मैं मेरी जो सोच है, जो मैं जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, एक नहीं ना आखो ये मेरी धी दी तरह है, ये मेरी भेड़ दी तरह है, ये मेरी मां दी तरह है, ये मेरी इज्जत नहीं. कहे ये बेटी मेरी है. वो लूत वाला पढ़ लेना, द गॉस्पेल ऑफ अ लॉट, पढ़े ना जरा, व्हाट द टेस्टामेंट सेज, द रियल टेस्टामेंट, द गॉस्पेल ऑफ अ लॉट. ये ना हो. और बेटी रहमत है, बेटी रहमत है. और जब बेटी रहमत है तो सलूक क्या होता है बहनों और बेटियों के साथ? उमर फारूक, ये गुलामी करनी है, अल्लाह को खुश करना है, इंसाफ अपने घर से शुरू करें. बेटा नेमत, बेटी रहमत. और बड़ी मजे की बात अल्लाह ताला ने कह दिया मेरे हबीब को, इसलिए मेरे नबी पाक कह रहे हैं, क्यों नस्ल किसकी चल रही है? आल नबी औलाद अली, नस्ल किसकी है? जो खातून जन्नत सईदा कायनात सईदो निसा सलामुल्लाह अलैह का खून है, वो ही औलाद बेटी की सूरत में वो रहमत है. मैं नहीं बताना चाहता, जब आप शहादत का एक लफ्ज है कहीं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता. सयाने खातून की थे, और उस वक्त अल्लाह ने वही वो बच्चे, वो सैन, ओ बीबी से जिन्हें निकलता पिया, परेशान है सब. हजूर से पूछा गया, ओ गैब दा इल्म रखे ने, ही वाज अवेयर ऑफ नॉलेज ऑफ अननोन. और क्या हुआ? आप उठे, उन्हें कि यकीनन कुछ बात है, अंधेर हुजरे च गए, हरम च गए,
थोड़ा सा बाल मुबारक खातून जन्नत की गुलामी और जूतों पर भी हम कुर्बान हो जाएं, थोड़ा सा बाल मुबारक अंधेरा था, वो चादर से दुपट्टे से सिरका हुआ था बाहर, और जिब्राइल ने कहा जब तक कि सैंड दा वाल लुकसी ना क़यामत तक सेज को ना चढ़सी। भाई पर्दे तो ये है, खातून का औरत का मतलब ही पर्दा है। खुदारा आप देख लें, मैंने उस दिन तनवीर सिंह वी आर ट्रेवलिंग टुगेदर, मैं कहा तनवीर सिंह दसो चौधरी साहब, मैं पूछा कि वी एज ए स्टेट, एज ए नेशन, एज ए पीपल, एज ए मुस्लिम, फोकसिंग ऑन अ मुस्लिम creed, कि we haven't become or we are become or we have become secular undeclared state. You ask him, I mentioned it. Secular undeclared state. क्या चले, हमारी जिंदगी सारी सियाहत की गुजरी है बाहर मुल्क में। मेरी डायरी आप पढ़ के देख लें, 110 मुल्क का मुशाहिदा इस दरवेश का। ना कोई कारोबार, ना नौकरी, ना मुलमाज, अल्लाह के करम से जो कुछ भी था हमारे वालदैन का, खानदान का, यहीं से आता था। वो मुशाहिदा मैंने किया है। आई पास थ्रू, आई वेंट थ्रू, आई केम अक्रॉस मिलियन, 100,000 million of people, all creeds, all color, all caste, all societies, all countries, all continents, across the seas, across the 7 rivers, across the Nile, across the Atlantic, Pacific. मैंने देखा, मुशाहिदा किया है। ईस्ट एंड वेस्ट, होम इज द बेस्ट। अपनी जबान को ना भूलें, कदर करें। अपने घर को ना भूलें, अपने मुल्क को ना भूलें। ये ना हो इकबाल वाली बात आ गए और दिल कारवाल ते आंख यार वाल, ऐसे ना हो। आज ऐत करें, सिजदा करें और वही किरदार। और इसलिए जिब्रील ने कह दिया है मेरे नबी, ए हाशिर, ए माजिद, ए साजिद, ए आकिब, ए साकिब, नेमतों का हिसाब होगा। नेमत बेटा है, इशारा करके कहता है इस रहमत का हिसाब नहीं होगा। फर्क आप कर ले, मैं इजाजत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पर माशाल्लाह। और अब इससे पहले कि यासिर दीवान साहब भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, उससे कबल मैं चाहूँगा कि इन अजीम हस्तियों की हज़रत मखदूम अबुल हसन गिलानी साहब, सज्जादा नशीन आस्तान आलिया हज़रत मूसा पाक शहीद, आप दुआ फरमाएंगे इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर। और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब इसका इख्तितामिया प्रोग्राम नमूद सहर मक्स न्यूज़ का, ये आलमी शोहरत का हामिल प्रोग्राम है जिसे पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है, नमूद सहर। और उसके मुस्तकिल मेज़बान हमारे मेहरबान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब हैं। तो इन शख्सियात की हमराही चाहते हुए, और मोहतरम चौधरी साहब भी हमराह होंगे, एक गुलदस्ता इस खूबसूरत नकाद पे कि जिससे ये शानदार अंजुमन इस्लामिया की तारीख़ का खूबसूरत पैगाम और फिर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम कमोबेश 100 साला रिवायात के और ख़ूबसूरत अक़दार के हामिल इस जुलूस के हवाले से गुफ्तगू और उसके नज़्मो इंसराम के हवाले से और उसकी तैयारियों के हवाले से इतनी गूनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल के ये शख्सियात तशरीफ़ लाईं, दिल की गहराई से शुक्रिया भी। और हम सब मिल के इस प्रोग्राम के इनकाद पे डॉक्टर साहब को एक गुलदस्ता फूलों का तोहफ़ा पेश करते हैं। पैगाम के लिए दीवान साहब और फिर चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरा नाम यासिर इरशाद दीवान है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ तहरीक मिनाजुल कुरान ज़िला मुल्तान से। और आज के इस पुरवकार और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से भरे इस रोशन और मुनव्वर इजलास कह लें, कॉन्फ्रेंस कह लें, बैठक कह लें या मोहब्बतों से भरा एक इकट्ठ कह लें, मैं इसमें अपनी शिरकत को और बिलखुसूस शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी मुज्जिल्लाहुल आली, उनकी तरफ से
عشق محبت کا پیغام لے کر یہاں آیا ہوں، اور میں انتہائی ممنون بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں محترم جناب ڈاکٹر حسین آزاد صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ عظیم لوگوں میں، ویژنری لوگوں میں آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں آج کے اس پروگرام میں انجمن اسلامیہ ملتان کے صدر مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی، مخدوم سید ابو الحسن گیلانی سجادہ نشین حضرت موسیٰ پاک شہید، مخدوم سید غلام یزدانی گیلانی صاحب، سید احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب، اور جتنے دیگر یہاں پر معززین اور قابل عزت قابل فخر لوگ موجود ہیں، میں آپ کا دل کی عطائے گرائیوں سے شکر گزار بھی ہوں اور آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی محافل میں شرکت کرنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اپنے آخری الفاظ کے ساتھ کہ یقین کیجئے کہ بہت اچھا لگا اپنے بزرگوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے رہبروں کو سن کر، اور یہ احساس ہوا کہ جس طرح سے آپ نے سالہ سال سے اس اسٹرگل کو جاری رکھا ہوا ہے، تو میں بھی انشاءاللہ تعالی اس اسٹرگل میں اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ محترم دیوان صاحب نے تحریک منہاج القرآن پاکستان کا پیغام پہنچایا اور شرکت کی، یقین دلانے سر آپ کو شکریہ۔ اب چودھری خالد مزید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا اظہار محبت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب، جناب ملک سلیم لابر صاحب، مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی صاحب، جناب مخدوم یزدانی گیلانی صاحب، جناب ابو الحسن گیلانی صاحب، مجتبیٰ گیلانی صاحب، آپ تمام اکابرین کے ہوتے ہوئے میری تو جرت ہی نہیں، میری زبان ہی ساتھ نہیں دے رہی کہ میں کوئی گفتگو کر سکوں۔ اتنی عالمانہ گفتگو، اتنی ماشاءاللہ مدبرانہ انداز سے آپ تمام حضرات نے جو گفتگو فرمائی سرکار کی آمد کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے، تو میں صرف یہ دو شعر پڑھتا ہوں۔ بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وسلم۔ جزاک اللہ جی، آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، خصوصی طور پر ہمارے ایم ڈی او کوآپریٹو سوسائٹی کی طرف سے، جو کہ میں ایم ڈی او کوآپریٹو سوسائٹی کا ممبر بھی ہوں، آپ تمام گیلانی خاندان کے تمام حضرات کا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی سوسائٹی کی طرف سے بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے گاؤں مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور آپ تشریف لائے، اور آپ نے اتنی اچھی باتیں یہاں پہ لوگوں کو، ہمارے تمام دوستوں کو تمام بتائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملک محمد سلیم لابر صاحب کے پیغام کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی صاحب، سید احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب، مخدوم ابو الحسن گیلانی صاحب، سید غلام یزدانی گیلانی صاحب، ملک وین صاحب، خالد نذیر صاحب، اور آج کی اس محفل کے روح رواں اور میزبان ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب، یہ میرا ایک عقیدہ ہے کہ یہ جو محفل، یہ بابرکت محفل، پروقار محفل میں جو آنا ہوتا ہے وہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ جب تک حضور کی اجازت نہیں ہوتی اس وقت تک اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور میں اپنے سب جو آج شریک ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمیں جو ہے یہ حضور کی طرف سے اجازت ہوئی ہے کہ ہم اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اور اس کا جو اجر اور اس کا جو صلہ ہے وہ ادھر ہی سے آنا ہے۔ میں اس انجمن اسلامیہ سید تنویر الحسن گیلانی کے ساتھ اس وقت سے شروع ہوں جب تنویر سے بھی لا کر کے واپس آئے اور میں ابھی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن میرے والد انہوں نے اس وقت سے میں نے انہیں دیکھا ہے کہ مخدوم حضرت سید شوکت حسین گیلانی کے ساتھ انہوں نے بھرپور حصہ لیتے تھے اس میں، اپنا جشن عید میلاد النبی کے لیے، اس جلوس کے لیے ان کی بڑی کاوش ہوتی تھی، اور وہ اس کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی سیاسی یا کوئی چیز ہوتی تھی، ان کے اندر ایک جذبہ تھا،
ان के अंदर एक हजूर की मोहब्बत थी जिसकी खातिर वो रात दिन एक करते थे। फिर जब तनवीर सिंह सदर बने अंजुमन इस्लामिया का, तो तनवीर सिंह जानते हैं कि वो इनके साथ ऐसे ही हर वक्त हर महफिल में शरीक होते थे और हमें भी हमेशा हुक्म देते थे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं इस महफिल में जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक शरीक होता रहूं। मैं अल्लाह ताला मेरे जो है ना ये काविश कबूल करे। माशाल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सही मलिक सलीम लाबिर साहब। यकीनन आपने जो बात फरमाई, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो अब प्रोग्राम नमूद सहर का इख्तितामिया और इख्तितामी गुफ्तगू प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, और उससे मुत्तसिल बात हुसूल बरकत के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मखदूम सैयद अबुल हसन गिलानी साहब दुआ फरमाएंगे और इस तरह से इस खूबसूरत प्रोग्राम का इख्तिताम और उरूज होगा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये खूबसूरत नशिस्त मिलाद मुस्तफ़ा की नशिस्त जो खालिस्तान अंजुमन इस्लामिया मुल्तान के ज़ेर एहतमाम हुई, उनकी नवाजिश हुई, वो तशरीफ़ लाए और हमारी सोसाइटी के लोगों की, उनके दिलों की तर्जमानी भी की और शफ़क़त भी फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आमद को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैं अपने तमाम सोसाइटी के दोस्तों का, बिलखसूस डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी हमारे एक्स MS हैं, इनको तकलीफ़ थी लेकिन ये मिलाद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाए और यहाँ ढेर सारे दोस्त बैठे हुए हैं, तार तगा साहब भी बैठे हुए हैं, ये मार मोहम्मद अल्ताफ़ प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल हैं, ढेर सारे हमारे दोस्त हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं। और ख़ास तौर पर चौधरी खालिद नज़ीर, मैं इस ज़िमन में खलीफा मोहम्मद बख्श कादरी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये हमेशा हमें महमेज देते रहते हैं। और वो मदर जवेद चले गए तो मैं सबका बिलखसूस मखदूम सैयद तनवीरुल हसन गिलानी साहब का और सजादा नशीं हज़रत सैयद मखदूम अबुल हसन गिलानी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया। और सैयद अहमद मुज्तबा जो कि बिरादर असगर भी हैं सैयद मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी के, ये हमेशा की तरह मुझे याद है कि मेरे छोटे बेटे की शादी हुई, मेरे बड़े बेटे की शादी हुई और ये तशरीफ़ हमेशा लाते रहते हैं। और मखदूम ग़ुलाम यज़दानी गिलानी से मेरी अकीदत है, ये बड़ी एक इल्म अदब की एक शख्सियत हैं और अल्लामा इकबाल के ख़ास तौर पर अशार पढ़ते हैं, लेकिन वो फरमाते हैं कि तसर्रुफ़ ज़रूर उसमें करते हैं, यानी एडिट ज़रूर करते हैं। ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गज़नबी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाद में। मैं जो सर पर सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आज की खूबसूरत नशिस्त का इख्तिताम होता है, लेकिन इख्तिताम से पहले मैं सैयद मखदूम अबुल हसन गिलानी के हजूर ये माइक जो है उनको पेश करता हूँ। आप सजादा नशी हैं, कुतुब मुल्तान और बहुत अजीम शख्सियत सैयद मूसा पाक शहीद की, जिनके पास हमारे बरे सगीर के अव्वलीन मुहद्दिस शेख मुहक्कक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जो है यहाँ से आकर हदीस पढ़ते थे और मैं इंशाअल्लाह PhD बैत भी थे, मुरीद भी थे और ये 985 में गालबन उन्होंने बैत की थी और इस पर जो है इंशाअल्लाह मैं PhD का थीसिस कराने वाला हूँ। PhD को आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेड कर रहा हूँ और ये बहुत अजीम शख्सियत है और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में भी हाजिर होंगे। इस ज़िमन में आपसे गुफ्तगू भी होगी। सर दस्त आप दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातुन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल व लफ़ात व तकजीना बिहा जमील आजाद।
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى غايات من جميع خيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات رافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا حل المشكلات اغثني يا رسول الله اغثني يا رسول الله اغثني يا رسول الله يا إلهي إنك على كل شيء قدير کنج بخش غوث اعظم فیض عالم ابو الحسن جمال الدین پاک شہید مظہر نور خدا نکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما یا حضرت ثانی محی الدین چارہ ماساز کے بیچارائم یا حضرت غوث پاک وقت مدد است شد سینہ زدرد چاک وقت مدد است امداد کن از بند و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادرہ بے کساراں کسوئی یا شاہ جیلاں المدد و بساراں بسوئی یا غوث العظم کن مدد مشکلات بے عدد دارئی ماں شہند اللہ یا غوث العظم پیرے ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث العظم پیرے ماں یا اللہ تعالیٰ جو تیرے محبوب دے غلام حاضرن جو غیر حاضرن سب دے دینی دنیاوی مقاصد پورے فرما جو آسا مرادہ گھن کہن سب دے دلی آسا مرادہ پورے فرما کل بیماراں کو شفاء کاملہ عطا فرما بے اولاداں کو نیک نرینا صالح اولاد عطا فرما قرض داراں دے قرض خلاص فرما حق داراں کو حق عطا فرما یا تعالیٰ بے روزگاراں کو رزق حلال عطا فرما جنہ دے گھر بیٹیاں ہیں انہاں دے اچھے نصیب عطا فرما یا اللہ تعالیٰ غوث پاک دے تمام مریداں طالبہ دی خیر فرما خصوصاً ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب دے جان مال اولاد نیکا مال کھٹی قیمتی برکت نصیب فرما انہاں کو ہر وبا ہر بلا ہر قرض ہر مرض ہر موج تو محفوظ فرما صحت کاملہ عطا فرما رزق حلال عطا فرما یا اللہ تعالیٰ ساڑھے پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما مسلمانان عالم وچ اتفاق تے اتحاد فرما یا تعالیٰ مجاہدین کو ہر محاذ تے فتح و نصرت عطا فرما یا ہر مسلمان کو نمازی بنا غازی بنا یا ہر مسلمان کو حج بیت اللہ نصیب فرما یا ہر مسلمان کو حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی زیارت نصیب فرما یا ہر مسلمان دا خاتمہ ایمان تے فرما اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت رب العرش الکریم ماشاءاللہ کان ولم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم عالم اللہ کل شیء قدیر ولا قد احاط بكل شیء علما اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة ان تخذ بنصیحت رب الصراط المستقیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صلاۃ العرش محمد صحابہ وال بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.